نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بہت دنوں سے یہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں جذبات کے اندر اتنی انگیخت پیدا کی جاتی ہے، انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے، رویوں کے اندر ایک عدم برداشت کا رویہ ہے، لہجوں کے اندر، رویوں کے اندر، اور ہمارے معاشرے میں جو کہ امن و آشتی کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، جہاں سکون اور اطمینان ہونا چاہیے تھا، جو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان سے انحراف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے قطعاً کسی صورت بھی قابل تعریف نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو جبکہ ہمارے حضرات خطباء کرام جو ہیں، اب ہمارا عجیب رویہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جتنے بھی جذباتی لوگ ہیں، جو جتنے بھی شعلہ بیان لوگ ہیں، جتنے بھی غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، جن کے آگے کسی کی کوئی عزت، کسی کی کوئی وہ نہیں، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے موقف سے آپ نے اختلاف نہیں رکھنا، بس جو ہم نے کہہ دیا ہے، اگر آپ نے اس کے مطابق اپنی آپ کو ڈھال لیا ہے، آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو کر لیا ہے، ہم سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو گویا کہ آپ قابل قبول ہیں، گویا کہ آپ دائرہ اسلام میں اسی صورت میں رہ سکتے ہیں، یا شاید ان کے دائرے میں اس صورت میں رہ سکتے ہیں. اور اس وقت انہی کا دائرہ اس وقت صرف دنیا میں جو وہ دائرہ ہے جو راہ راست کا دائرہ ہے. اور یہ ایک عجیب رویہ ہے جس میں انسان جو ہے، اب ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اور آپ حضرات بھی یقیناً اس بارے میں جانتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، قتال ہوتے ہیں، جہاد ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ ٹیبل پہ ہی نکلتا ہے کہ لو جی یہ جنگ ہو گئی ہے، اب یہ جنگ کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے، جھگڑوں کو نپٹانا ہے. اس صورت میں کہ بیٹھ کر ٹیبل پر کچھ لو کچھ دو، ان کی سنو ان کی سنو، ان کی مانو ان کی مانو، تو پھر اس صورت میں حل نکالنا پڑتا ہے جس میں امن آ جائے. ہماری انسانی فطرت کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امن و آشتی کے ساتھ رہیں، امن و سکون کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، جہاں ہم راتوں کو سوئے تو ہمیں کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو کہ ہماری جان کو یا ہمارے مال کو یا ہمارے گھروں کو کوئی خطرہ ہوگا. اور اسی طرح دن میں بھی ہم جہاں چاہیں جب چاہیں آئیں جائیں، کام کاج کریں، اور ہمیں کسی قسم کا کسی سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں عجیب حالات ہیں، اس حد تک تقریروں میں، خطابات میں جوش اپنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اتنا ابھارا جاتا ہے کہ بس بندے کو لگتا ہے کہ بس اگر میں نے ان حضرت کی کہا نہیں مانا، ان حضرت کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا، تو گویا کہ میں تو بس مرتد ہو گیا، گویا کہ میں تو بس اسلام سے خارج ہو گیا، گویا کہ میں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں میں سے میرا تو نام ہی خارج ہو جائے گا، کٹ جائے گا، میں کہاں جاؤں گا، میرے پلے کیا رہے گا، کیونکہ میں ایک خاص حضرت صاحب کے خیالات سے اتفاق نہیں ہے. اب وہ ایک عامی ذہن رکھنے والا بندہ جو ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ حضرت جو ہیں یہ خود قابل علاج ہیں، یہ حضرت جو ہیں یہ خود ان کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو یا کسی اچھے دماغی امراض کے معالج کو دکھانا چاہیے کہ جو ان کی ذہنی حالت کا جائزہ لے کر اور ان کے جو خلل آ چکا ہے ان کی بالائی منزل میں، اس کو درست کیا جائے. تو اس طرح کے رویے جو ہیں، اب اس کی جو گورنمنٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی. اور میں تو پچھلے
کئی سالوں سے اس چیز کو چونکہ ہماری دسترس نہیں ہے، ہماری رسائی نہیں ہے، ہماری پہنچ نہیں ہے اوپر والی سطح پر کہ ہماری کوئی بات حکام بالا تک پہنچا، اگر پہنچا بھی دے اعلیٰ سطحی کوئی اس طرح کا کوئی ایریڈیکیشن پلان نہیں بنتا ان تمام خرابیوں کا اور ان تمام چیزوں کی طرف جو مذہبی حوالے سے شدت پسندی پائی جاتی ہے، تو پھر وہ مذہبی حوالے سے جو شدت پسندی پائی جاتی ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو گویا کہ سب ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، اور یہ جو بلیک میلنگ والا سلسلہ ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا ہے تو اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رویوں کے اندر اعتدال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوصلے بڑھانے کے لیے اللہ کریم نے اپنی مدد کا 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا۔ لیکن جب معرکہ کفر و اسلام، جہاں اب یہ ہر جگہ کے حالات اور ہر صورتحال کے مطابق ہی احکامات نازل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگ اٹھتے ہیں، کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی فالوورشپ ہے، لوگ مجھے بہت سنتے ہیں، مجھے بہت پسند، یہی جو خمار ہے، یہی جو خمار جو خمر کے زمرے میں آتا ہے، اس پر میرا بہت دل ہے کہ خمر کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے، خمر کے بارے میں بات کی جائے کہ جو خمر کو قرآن خمر کس کو کہتا ہے قرآن، اور خمر کو حرام کیوں قرار دیتا ہے، اور خمر کے دائرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جن کو شاید ہم اس طرح سے خمر ایک ہی بات ہے، خمار آ گیا تو خمر سے ہی خمار آ گیا، تو جو خمار آ جاتا ہے نا شہرت کا، پاپولیرٹی کا، یہ جو یہ خمار ہے یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان کو خود کو برباد کرتا ہے، بلکہ اس کے جو دائیں بائیں لوگ ہیں، جو اس کی گفتگو سننے والے ہیں، ان کو بھی برباد کر دیتا ہے، گھروں میں انتشار پیدا کر دیتا ہے، لڑائیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو اصلاح جو ہے وہ ہمارے مبلغین کی، ہمارے معلمین کی، ہمارے ائمہ کی، ہمارے خطباء کی، ہمارے مجتہدین کی جو کہلانے والے ہیں، ان کی مفتیان کرام کی تربیت کا ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے حکومتی سطح پر جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوں، اور ایک جامع قسم کا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا جائے تو اس ملک میں نافذ کیا جائے، اور اس دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کسی کو اجازت نہ ہو۔ اب جیسے کہ ٹریفک قوانین پر اتنی سختی سے ماشاءاللہ، یہ بھی بہت خوشی ہوئی مجھے سن کے، خوشی ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ 1 وے کی خلاف ورزی پر، ہیلمٹ کی، لائٹوں کی، اور یہ سارا اوور لوڈنگ کی، یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر بہت پہلے ان کے اوپر قابو پا لینا چاہیے تھا، لیکن چلو دیر آئے درست آئے، اب بھی ہے تو یہ بہت اچھے اقدامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکومت کو ان کاموں پر یہ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، تاکہ وہ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوط ہاتھوں کے ساتھ، آئرن ہینڈ، ان تمام رذائل کو، ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا قلع کرنا، ان کو آئرن ہینڈ کے ساتھ جو ہے نا، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو موضوع سے ہم ہٹ گئے، بات ادھر ادھر چلی گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اگلی گفتگو میں۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔